ارے بھائی دنیا کی خواہشات جو ہیں دنیا کی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر ان سے گیرید مختصر گیرید. بزرگ فرما گئے کہ دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کیا آج جو دنیا کے پیچھے پڑے گا کہ مجھے دنیا ملے زیادہ سے زیادہ. دنیا کے معنی کیا ہے؟ مال ملے، دولت ملے، عیش و عشرت ملے، مزہ ملے، لذت ملے. تو جب اس کے پیچھے پڑا ہے انسان تو کبھی بھی کسی حد پہ جا کے رکے گا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے حدیث قدسی کہ ابن آدم ایسا ہے کہ اگر اس کی ایک وادی بھی اس کو سونے سے بھری ہوئی مل جائے، چاہے کہ دوسری بھی ہو جائے میرے پاس، دوسری وادی بھی ہو جائے اور دوسری مل جائے تو اس یہ فکر ہوگی کہ تیسری مل جائے. اور جب حلال و حرام کی فکر کیے بغیر یہ سونا چاندی جمع کرتا رہے گا تو کبھی بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہو. جیسے استسقاء کا بیمار ہوتا ہے نا، کتنا ہی پانی پی لے پیاس نہیں بجھتی. اور ایک بیماری ہوتی ہے جو البقر کہلاتی ہے کہ وہ اگر کسی کو ہو جائے، کھانا کھا رہا ہے بھوک نہیں مٹتی، کھانا کھا رہا ہے بھوک نہیں مٹتی. تو یہ ہمارے لذتوں کا یہ حال ہے، ہماری خواہشات نفس کا یہ حال ہے کہ اگر اپنی ساری جد و جہد اور کوشش اور کاوش اس کا منتہائے مقصود یہ قرار دے لیا کہ مجھے دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے، تو یاد رکھو کبھی بھی کسی حد پہ جا کر رکو گے نہیں. اور وہی دنیا اللہ بچائے تمہارے لیے عذاب بن جائے. اگر آدمی اب دیکھو تم حالات دیکھو، جن لوگوں نے دولتیں جمع کی ہیں اور کسی ایک حد پر رکے نہیں، ان کا حال کیا ہے. دنیا کے اندر بھی کسی پر کوئی کیس چل رہا ہے، کسی کو نیب پکڑ رہا ہے، کسی کو عدالتوں کی پیشیاں بھرنی پڑ رہی ہیں، کوئی بدنام ہو رہا ہے، کسی کے اوپر وہ الزام لگے ہوئے ہیں، اس سے نجات نہیں ملتی. پھر بھی چاہیے کہ اور کرو، اور دولت مقروض ہو گیا، قرضوں کے انبار لگ گئے، مگر اور چاہتا ہے کہ اور کروں. تو کسی وقت میں بھی قرار نہیں. تو کہہ رہے کار دنیا کسے تمام نہ کر. دنیا کا کام کبھی کسی نے پورا نہیں کیا. وہ دنیا جو ہے وہ اس کو لپٹتی ہی رہے گی اور وہ اس کے پیچھے پڑا رہے گا. تو اس لیے فرمایا ان سے گیرید مختصر گیرید کہ جتنا کرو تو حلال میں جتنا مل رہا ہے بس عافیت کے ساتھ اس کو مقصود زندگی بنائے بغیر اللہ دے رہے صحیح راستے سے، نعمت ہے اللہ کی، شکر ادا کرو، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، صحیح طریقے سے خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ تعلیم ہے کہ یہ کرتے جاؤ تو پھر انشاءاللہ وہ دولت بھی تمہارے کام آ جائے گی. فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. یہ فرمایا کہ صالح مال سے مراد حلال مال، وہ ایک نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی کے لیے نعم المال الصالح للرجل الصالح، وہ اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور اس کو اس سے فوائد بھی مل رہے ہیں اور گناہ کوئی نہیں. اور اس کو مقصد زندگی نہیں بنایا. مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنا ہے. اور باقی جو ہے جتنا جو میلا وہ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر، یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں کہ بھئی اس میں مجھے فائدہ ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا. جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا. یہ ہے قناعت کہ جب تک قناعت انسان کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دے تو دال روٹی میں اس کو مزہ آ جائے گا، دال روٹی کے اندر اس کو ایک سلطنت محسوس ہوگی. اور اگر قناعت نہیں ہے تو بڑی بڑی ملیں کھڑی کر لے، بڑے دولت کے انبار لگا لے، جو وہ نہیں مل سکتی، اس سے حوث نہیں کم ہوگی. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا، ہم میں سے شاید کوئی مستثنا نہ ہو، کبھی نہ کبھی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ نفس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا اور اس غلبے کے نتیجے میں انسان پھسل جاتا ہے. غصہ آیا، غلط طریقے سے اس کو استعمال کر لیا، غلط جگہ پر کر لیا، غلط انداز میں کر لیا، دوسرے کا حق پامال ہو گیا. تو یہ نفس نے کیا نا، یہ نفس کے اندر یہ ایک اللہ نے رکھا ہے، غصہ رکھا ہے. اور تمہارا امتحان اسی میں ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کو پی جاؤ. بل کاظمین الغیظ بل عافین عن الناس، معاف کر دو، غصہ پی جاؤ. اب یہ غصہ پینا نفس کے اوپر تو بڑا شاق ہے. تو جب کبھی غلبہ ہو غصے کا اور آدمی کو اپنی حد سے نکلنے کا اندیشہ ہو تو اسی وقت مانگ لو ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں غلبہ آ گیا میرے اوپر غصے کا، آپ ہی مجھے بچائیے، میری مدد کیجیے.